بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نثار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بدلتے ہوئے حالات اور پاکستان میں دہشت گردی اور ISBR کی جو آج پریس ریلیز ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور روزگار جو ہے وہ بالکل نہ ملنا ہی لوگوں کی بدقسمتی شروع ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہر روز زمان پارک میں ایک فیسٹیول کرتے ہیں جس میں وہ لوگوں کو ہر روز بتاتے ہیں کہ کیسے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے اور کیسے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کے لیے کیا اسٹرگل ہے، اس کے لیے کیا کیا حکمت عملی بنانی پڑے گی۔ لیکن سب سے پہلے تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کا رول آف لا اور جو جسٹس کا نظام ہوتا ہے۔ پاکستان میں جسٹس کا نظام جو ہے وہ ہمیشہ سے کمپرومائز رہا ہے۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ یہاں کے جج جو ہے وہ ان کی جو ایک فیصلے ہیں یا ان کی جو سوچ ہے وہ کچھ لوگوں کی غلط ہو سکتی ہے لیکن کچھ لوگوں کی اچھی بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کو اپنی سیفٹی اپنی پروٹیکٹ کی جو ہے وہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ اگر کوئی جج کوئی اتنا امپورٹنٹ فیصلہ دینے جا رہا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی ہسٹری کے لیے بہت اہم ہو تو اس کو پہلے سے ہی دھمکیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے لیے نہ صحیح اپنی اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے بیسک کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان دنیا میں 140 ملکوں میں سے انصاف کا جو نظام ہے وہ پاکستان کا 129 نمبر پہ ہے، جبکہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، ایک اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، آج اس کو نمبر 1 پہ ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں ہم ملک سے باہر کام کرتے ہیں، کسی بھی معاشرے میں جب آپ کو انصاف ملتا ہے نا تو آپ کے اندر ایک طاقت آتی ہے، ایک دلیری آتی ہے، ایک بڑی سوچ آتی ہے، ایک ریلیکس فیل کرتا ہے انسان کہ یار میں کچھ بھی اچھا کروں گا تو یا میرے ساتھ کوئی برا کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی سے۔ پاکستان کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ فرض کریں آپ جاتے ہیں کہ اگر کوئی پلاٹ لینا شروع ہو جاتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے پیسے کھا کے کوئی بھاگ جائے گا، دے گا نہیں، اور اگر کسی نے دے دیا تو پھر اس پہ قبضہ ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی نے قبضہ کر لیا تو آپ کو عدالت کا جو نظام ہے جتنے کا آپ نے پلاٹ یا زمین لی ہے اس سے زیادہ لگ جائیں گے، آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے، پاکستان کے اندر جو لوگ بھی جو ایلیٹ کلاس ہیں، جو رولنگ کلاس ہیں، جو رول کرتے ہیں، جو مطلب وہاں پہ کمان کرتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں، وہ سب وڈیرے لوگ ہیں، وہ طاقتور لوگ۔ انہوں نے ہمیشہ سے کیا کیا، ان کے نفسیات میں یہ چیز مطلب بس چکی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اپنے جو مزیرے ان کو زمینوں ذمہ داری میں رکھا، یہاں سے 6 مہینے یہاں رکھا، 6 مہینے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ان کو کہیں سیٹل ہونے کا مطلب دیا، ان کے نفسیات کے اندر یہ چیز بھر چکی ہے کہ ان کو سیٹل نہیں ہونے دینا ہے، یہ اسی طرح ہمیشہ ہمارے غلام رہے۔ اب وہ جب وہ وہاں سے جیت کے اقتدار میں آتے ہیں، ان کی سوچ وہی ہوتی ہے کہ چند لوگوں کو ہینڈل کرو، پولیس پٹواری نظام، یہ مطلب اس کو ہینڈل کر کے باقی ان لوگوں کو غلام ہیں۔ جو لوگ ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں، جو چھوٹی موٹی کلاس کے، مڈل کلاس کے، وہ سب وہ سوچتے ہیں کہ یہ غلام ہے، اور غلاموں کے لیے وہ نہیں سوچتے کہ ان کو کتنا مطلب دینا چاہیے، کتنی سیلری ہونی چاہیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے، یہ ان کی سوچ نہیں ہوتی۔ سب سے بیسک پرابلم یہی ہے کہ پاکستان میں جو لوگ سیاست میں اسٹرگل کرتے ہیں، جب انسان اسٹرگل کرتا ہے تو اس کے دل میں درد آتا ہے، کیونکہ اس کو تکلیف کا پتہ ہوتا ہے کہ میں بھی اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا ہوں تو شاید جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ اسٹرگل دیکھ رہا ہوں، تو اس کے اندر احساس، جب انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ معاشرے کی سدھارنے کی کوشش میں ہمیشہ مطلب لگا رہتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ معاشرے میں لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے آگے نکل جاتے ہیں اور لوگ بھی سدھر جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو پرابلم پاکستان کے اندر یہ ہے کہ یہاں کا جو نظام ہے وہ کسی بھی اچھے پڑھے لکھے انسان کو جو اسٹرگل کرتا ہو، جس کی بڑا ویژن ہو، بڑی سوچ ہو، اس کو کبھی آگے نہیں آنے دیتا۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے۔ دوسرا انصاف کا نظام جو ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ وہاں پاکستان میں کیا ہے کہ ہر آدمی جو بڑا طاقتور آدمی اس کا کیا ہے کہ سب کچھ کرے کوئی، نام میرا ہو۔ یہ جو بیسک پرابلم، سب سے بڑی پرابلم یہ ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان اگر کچھ کرتا ہے اپنے معاشرے کے لیے، کچھ بھی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اس کو اس کام کی انعام جو ہے وہ ضرور ملنا چاہیے۔
اپریسیشن ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ جتنا آپ انسان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کا کانفیڈینس اتنا ہی بڑھتا ہے، اور وہ اس کے اندر جو کچھ کرنے کی لگن اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو کرنے کی لگن ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اگر آپ کے معاشرے میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ اپریشیٹ کسی کو کوئی نہیں کرتا، جو اچھا کام کرے گا کریڈٹ کوئی اور لے جائے گا، تو نیکسٹ ٹائم وہ سوچتا ہے میں کیا کروں، پہلی باری تو میں کرتا ہی نہیں۔ دوسرا پرابلم کیا ہے کہ پاکستان کے اندر شروع سے جو پاور ہے وہ فوج کے ہاتھ میں۔ اب کبھی کوئی اچھا کرنے جاتا ہے کوئی بھی پرائم منسٹر، تو وہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو پاور نہیں ہے، جو برا کروں گا وہ میرے سر پہ، اور جو اچھا کروں گا وہ اسٹیبلشمنٹ کے مطلب کھاتے میں جاتا ہے۔ تو کیا وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پاور کے لیے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑتے ہیں، اور اس لڑائی میں ہمیشہ وہ ہار جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑتی ہے، وہ چلی ہار جاتی ہے، وہ نکل جاتی ہے، جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں، جو وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ اگلے 5 سال کے لیے پھر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اب نئی گورنمنٹ آتی ہے، وہ نئے پلان بناتی ہے، نئی اسٹریٹجی بناتی ہے، وہ پھر اس کے حساب سے کام کرنا چاہتی ہے، جب وہ کچھ کرنا چاہتی ہے پھر ان کی لڑائی جاتی ہے۔ یہ بیسک پاور کی جو پرابلم ہے، یہ پاکستان کو 75 سال سے پیچھے لے کے جا رہی ہے زندگی میں۔ جب یہ لوگوں کے اندر یہ خواب ہو، یہ لگن ہو کہ یار ہم سب نے مل کے اس ملک کا نظام بنانا ہے، ایک انصاف کا نظام بنانا ہے، ایک معاشرے کو آگے لے کے جانا ہے، ایک ملک کو سدھارنا ہے۔ دیکھو، جو بھی ہمیشہ آپ کے لیڈر ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں، اس ڈائریکشن پہ چلنے کے لیے آپ کو ایک رستہ، انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، اس انوائرمنٹ پہ آپ چلتے ہیں، اور پھر وہ جب انوائرمنٹ پہ آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو جسٹس کا نظام جو ہوتا ہے، انصاف دیتے ہیں، پھر آپ آرام سے زندگی میں سکسیس ہو جاتے ہیں اور آپ معاشرے میں آگے نکل جاتے ہیں۔ دنیا میں عرب معاشرے میں آپ دیکھیں کہ ریگستان کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے؟ صرف تیل ہے، اور ہمارے ملک میں اللہ پاک نے ہر نعمت دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پیچھے رہے کیوں؟ یہاں کے لوگوں کا کیا ہے کہ جو بھی ہو اپنے ملک کے لوگوں کو لیے اور اپنے ملک کے لیے مطلب ہم کام کریں گے، بے جان اور مطلب بے دریغ ہو کے کام کریں۔ آپ کسی عرب کنٹری میں جائیں، وہاں کا جو آدمی ہوگا اگر اس کو کوئی بھی کام آتا ہے تو وہ کسی کمپنی میں اپلائی کرے گا، کسی کمپنی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو نہ رکھے، وہ فرسٹ مطلب اگر کسی کمپنی میں اگر عرب کنٹری کا کوئی آدمی بھی ہے، وہ وہاں پہ لیبر ہے، تو خارجی جو انجینئر ہے اس کے برابر اس کی پاور ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے لوگوں کی قدر کرتے ہیں تو پھر معاشرہ اور دنیا آپ کے لوگوں کی قدر کرتی ہے، پھر ایک معاشرہ جو ہے طاقتور، مضبوط اور عزت دار معاشرہ بنتا ہے۔ یہی بیسک پرابلم ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو خود روزگار نہیں، غریب آدمی مر جائے، جو سڑ جائے، جل جائے، ظلم ہو جائے اس کے ساتھ، کوئی اس کو انصاف دینے والا نہیں، تو وہ دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں اکثر پاکستانی جو ورکر ہے دنیا میں جاتے ہیں، پھر وہاں پہ نیشنلٹی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، وہ آنا ہی نہیں چاہتے اپنے ملک میں، اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جو بھی بیرون ملک پاکستانی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وہاں کے سسٹم میں وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف بھی مل رہا ہے، ہمیں پیسہ بھی مل رہا ہے، ہمیں سکون بھی مل رہا ہے، ہماری زمین ہمیں کوئی مطلب ڈسٹرب نہیں کر رہا، تو کوشش کرتا ہے کہ نیشنلٹی لے کے یہیں پہ سیٹل ہو جائے۔ یہی سب سے بڑی پرابلم ہے پاکستان کے اندر جو آج چل رہی ہے۔ جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں، پاکستان کے اندر اقتدار آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ قاتل ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، بس۔ باقی کو یا عام انسان اگر کوئی پڑھا لکھا عزت دار کوئی آدمی آ گیا اس کے اوپر 500 قسم کے کیس ڈال دیں گے، اس کو جیل میں ڈال دیں گے، اس کے اوپر کسی بھی جال میں پھنسانے کے لیے سب لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ چیز پاکستان کے طاقتور لوگوں کو اور پاکستان کے نظام میں بیٹھے وہ لوگ جو ڈیسیجن میکر ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی کامیابی میں ہم سب کی کامیابی ہے، لیکن وہ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب کو اسپیس دی جائے، جو ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے، جو غریب لوگ ہیں اگر کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اچھے کالج یونیورسٹی میں ان کو داخلے دینے کے لیے فیسلٹیٹ کیا جائے، اور جو بزنس مین ہیں ان بزنس مینوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے ان کو فیسلٹیٹ کر کے ان کو مطلب کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں، تاکہ وہ پاکستان میں جتنی انویسٹمنٹ ہوگی اتنے ہی پاکستان کے اندر غربت ختم ہوگی اور لوگ غربت کی لکیر سے آگے نکلیں گے۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ پاکستان میں کیا ہے، کوئی بھی بزنس مین ہے اس کو پتہ ہے کہ میرا بزنس تبھی آگے بڑھے گا اگر میں کسی کو رشوت دے دوں، تو وہ سب سے پہلے ہی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ جب وہ ایک غلط نظام، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کچھ کروں نہ کروں مجھے یہ سسٹم کا فالو کرنا ہے، تو وہیں پہ سب سے پہلی مسٹیک ہوتی ہے اور وہیں سے نظام پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ان کا ایک ہی ہے کہ ہم الیکشن نہیں کریں گے، الیکشن کرائیں گے تو ہم دوبارہ آ نہیں سکتے، لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اب وہ ان سے ملک چل بھی نہیں رہا، یا تو یہ ہو نا کہ آپ سے ملک چل رہا ہو
آپ اکانومی کو اچھی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہو اور لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول اچھا ہو، لوگ آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہو، پاکستان اچھا چل رہا ہو، مہنگائی کم ہو، بے روزگاری کم ہو، تو پھر تو آپ کا حق ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں، جس کے لیے نئی گورنمنٹ بھی آگے کرے گی تو ہم ہی کر رہے ہیں، ہم ہی کنٹینیو کریں گے اور اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان سے کچھ سمجھ نہیں پا رہا، اور وہ کیا ہے، ایک کبھی بھی زندگی میں یاد رکھے، کوئی بھی نظام میں اگر 10-15 لوگ مل کے ایک ذہن کے مل کے کریں گے تو وہ کام سکسیس ہو جاتا ہے۔ جب مختلف پارٹی مختلف سوچوں کے لوگ مل کے کچھ کرنا چاہیں تو وہ کبھی سکسیس نہیں ہوتا۔ یہاں پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ نون لیگ کا وزیر اعظم جو سکسیس ہو جائے اور آئندہ کے لیے ہماری سیاست ختم ہو جائے۔ نون لیگ کبھی نہیں چاہے گی کہ پیپلز پارٹی سکسیس ہو جائے۔ اسی طرح یہ سب پارٹی مل کے ایک دوسرے کو سکسیس بھی نہیں ہونے دے رہی اور اقتدار سے نکلنا بھی نہیں ہے۔ اقتدار سے اس لیے نہیں نکلنا کہ عمران خان کو نہیں چھوڑے گا، تو اقتدار سے بھی نہیں نکلیں گے اور ملک بھی جیسا بھی تیسا باڑ میں جائے، ہمیں ان کو ٹینشن نہیں۔ یہ ہے پی ڈی ایم کی سوچ، یہی وہ سوچ ہے جس کے خلاف پاکستان کے لوگوں نے احتجاج کیا اور اس سوچ کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن پاکستانی لوگوں کو ہمیشہ میں اپنے ویلاگ میں کہتا ہوں کہ انقلاب ایسے نہیں آتے، صرف ایک دن آپ کو نکلنا ہوگا، سب کو مل کے نکلنا ہوگا۔ اگر آپ نے روڈیں بلاک کر دی ایک دن کے لیے تو یہ نظام ایک دم چینج ہو جائے گا، سب کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہے، آپ تھوڑے تھوڑے لوگ آئیں گے، جلسے کریں گے، چلے جائیں گے، اس سے امپیکٹ تو پڑے گا لیکن وہ نہیں پڑے گا کہ جس سے نظام ہی چینج ہو جائے۔ اس کے لیے ایک دن آپ سب لوگ نکالیں اور بائے پرامن احتجاج کریں، روڈیں بلاک کر دیں، خود ہی نظام چینج ہو جائے گا۔ اور طاقتور حلقوں سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان کے اس وقت کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں چاہتا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا اور پاکستان سکسیس ہو جائے۔ آپ کے دشمن زیادہ ہیں، دوست کم ہیں، اور جن لوگوں کی آج آپ سپورٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے دشمن سے کم نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں، پاکستان اسپیشل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے فیوچر کے لیے کون سے لوگ بہتر ہیں، کون سے لوگ جو پارٹی پاکستان کے فیوچر کے لیے بہتر ہیں، ان کے ساتھ مل کے چلنا ہی پاکستان کی بہتری ہے۔ اپنی انا کو ختم کرنا چاہیے۔ جو وقت گزرے گا پاکستان نیچے جا رہا ہے، دلدل میں پھنسے گا اور پاکستان میں دہشت گردی بے تحاشا پھیل جائے گی۔ کیوں کہ غربت میں لوگ جب گھر کا خرچہ نہیں چلے گا تو چوری ڈاکے اور دہشت گردی شروع کر دیں گے پیسے لے کے، اور دنیا پیسے دے کے ڈالر دے کے آپ کے ملک میں ایسی دہشت گردی پھیلائے گی کہ آپ سے کنٹرول کبھی نہیں ہو پائے گی۔ یہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ وقت ہے، فیصلہ کن گھڑی ہے، اس لیے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ ایک قوم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ جانا ہے، تو آپ تحریک انصاف اور دوسری پارٹی کے درمیان بیٹھ کے آپ طاقتور ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ طاقتور بیٹھ کے وہ ان سے یہ بات کر لے کہ بھائی میڈیٹر کا رول پلے کرے اور کہے کہ بھائی دیکھیں الیکشن کی طرف جائیں، جس کو پاکستانی قوم ایکسیپٹ کرتی ہے آگے پاکستان چلائے، اور 5 سال بعد پھر آپ دوسری پارٹی آ جائیں گے اور وہ اچھا نہیں کرے گا۔ لیکن اسی طرح اگر لڑائی چلتی رہی، جیسا آج پشاور میں دھماکہ ہو گیا پولیس ہیڈ کوارٹر میں، اسی طرح جب پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہوگا تو اب یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی ہوگا تو تاثر یہ پھیلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی، وہ ہمارے ساتھ جیسے پہلے نعرے لگے تھے یہ جو نہ معلوم ہے ہم کو معلوم ہے، وہ تاثر کیا گیا کہ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب یہ ریئیکشن آئے گا تو پھر ایک وقت ایسا آ پڑے گا کہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہی آپ سے دشمنی کرنا شروع ہو جائیں گے، تو کیا آپ دشمن سے کیا مقابلہ کریں گے پھر؟ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچ لینا چاہیے۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ ہی جو ہوتا ہے وہ ایک ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ آپ اپنی انا سے باہر نکلیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں، اور تمام پارٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت جوش ہے، اقتدار کے جوش میں ہے، لیکن وہاں پہ کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کا یہ ہے کہ دوبارہ ہم آ نہیں سکیں گے کبھی بھی، اور وہ سب بکھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کامیابی نہیں دے رہے اور اقتدار سے بھی جڑا رہنا ہے۔ اس میں پاکستان کے عام شہری کا، عام پاکستانی کا کوئی فائدہ نہیں، اور پاکستان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان میں بے روزگاری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، آٹا نہیں پورا ہو رہا۔ اگر ایک گھر میں اگر کوئی 20-25 ہزار ایک آدمی کمانے والا ہے، 3-4 کھانے والا، تو کبھی خرچہ پورا نہیں کر سکے۔ وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ چوری کرے گا، ڈاکے مارے گا، قتل کرے گا، تو اس کا پھر نظام کیا بنے گا؟ پاکستان حالات کس طرح ہوں گے پاکستان؟ یہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔